سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. کی شان کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قلم اٹھایا تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اس شعر سے پتہ یہ چلا اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں ان میں کوئی نیچا نہیں ہے، ان میں کوئی نیچا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں وہ سب اونچے اونچے ہیں، اور اللہ ولی بھی اسی کو بناتا ہے جو اونچا ہوتا ہے. کسی نیچے کو اللہ تعالیٰ ولی نہیں بناتا. تو اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور آپ کے طلبے کا عالم یہ ہے، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار وہ ہے تلوار تیرا. اور آگے عرض کرتے ہیں، یا غوث اعظم قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، محبت سے بولے سبحان اللہ، دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اگر آپ حضرات کے سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بھی بتا دے، میں آپ کے گاؤں کا ہی الحمدللہ بچہ ہوں، اپنے بچے کی طرح سمجھے، اگر سمجھ میں نہ آئے مجھے فوراً اطلاع کریں. اور آگے عرض کرتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، یا غوث اعظم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی شان و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی ولی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو شیر پر سوار ہو کر کے جاتے تھے، سبحان اللہ، شیر پر سوار ہوتے تھے، اور ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا تھا وہ چابک جو ہے چمڑے کا نہیں بلکہ سانپ کا کوڑا ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ. ذرا غور کریں مسلمانوں، جو شیر پر سوار ہوتا ہو اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. کسی ولی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو اپنے شیر کے لیے ایک موٹی گائے کا انتظام کرایا کرتے تھے، طلب کیا کرتے تھے ہمارے شیر کے لیے ایک موٹی تر و تازہ گائے کا انتظام کیا جائے. ایک مرتبہ اتفاق سے وہ حضور غوث اعظم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے شیر کے لیے مریدوں سے عرض کر ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ اور ہمارے شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کرو. اللہ اکبر. مرید جاتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، حضور ایک اللہ کے بہت ہی بڑے ولی آئے ہیں، ان کی شان کا عالم یہ ہے، شیر پر سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، وہ اپنے شیر کے لیے گائے کا انتظام کرنے کے لیے بول رہے ہیں. میرے پیر مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدو جاؤ اور ان کے شیر کے لیے گائے کا انتظام کرو، سبحان اللہ، ان کے شیر کے لیے ایک موٹی گائے کا انتظام کرو. مرید جاتے ہیں، گائے کا انتظام کیا جاتا ہے، شیر کے سامنے لا کر کے گائے کو کھڑا کر دیا گیا. ذہن کو حاضر رکھیں، اسی آستانے غوث اعظم پر ایک کتا پلا کرتا تھا، سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ ایک کتا پروان چڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. شیر کے سامنے گائے کو کھڑا کر دیا گیا، جیسے ہی شیر نے گائے پر حملہ کیا، ادھر کتے نے شیر پر حملہ کر دیا، ادھر کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور شیر کو مار چیر کے برابر کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر احمد جان جب ملاقات کر کے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جانے سے پہلے شیر سلامت تھا، جانے سے پہلے شیر زندہ تھا، لیکن جب ملاقات کر کے واپس آئے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب شیر چیرا کھڑا پڑا ہے، شیر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، شیر موت کے گھاٹ اتر چکا ہے. لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ ایسا کون سا طاقتور جانور پیدا ہو گیا جس نے ہمارے شیر پر حملہ کیا ہے. اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ ایسا کون سا طاقتور جانور پیدا ہو گیا جس نے ہمارے شیر پر حملہ کیا ہے. لوگ کہنے والے کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے سنو سنو، کسی شیر نے نہیں، کسی بڑے جانور نے نہیں، بلکہ تمہارے سامنے یہ جو کتا بیٹھا ہے اس کتے نے تمہارے شیر پر حملہ کیا ہے. اب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا طاقتور کتا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا طاقتور کتا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا تو ایک کتا ہے، اس نے شیر پر حملہ کیسے کر دیا. تو لوگوں نے بتایا، اے لوگ، اے اللہ کے ولی سنو سنو، وہ کوئی اور جانور ہوں گے جو تمہارے شیر کے آگے تم ہلاتے ہوں گے، وہ کوئی اور کتے ہوں گے جو تمہارے شیر سے ڈرا کرتے ہوں گے. یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، بلکہ اس کی پیٹھ پر حضور غوث اعظم کا دست حمایت ہوتا ہے، اور جس کی پیٹھ پر میرے پیر کا ہاتھ آ جاتا ہے وہ کسی شیر سے نہیں ڈرتا ہے. اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت کا کرم اٹھتا ہے اور جب کرتے ہیں، یا غوث اعظم کیا دبے جس کی حمایت ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتے ہیں.
زندہ باد شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور حضور اعلیٰ حضرت مقطع میں یوں عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم نے کئی بے شمار چوروں کو ولایت عطا فرمائی ہے, کئی بے شمار چوروں کو ولی بنایا ہے. ایک چور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی میں آپ سے مرید ہونے آیا ہوں. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, میرے پیر نے اپنا دستے ولایت آگے بڑھایا, اس نے ایک دم ہاتھ کھینچ لیا. اللہ اکبر, ہاتھ کھینچ لیا. میرے شیخ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے مرید نہیں ہونا ہے؟ اس نے کہا حضور مرید تو ہونا ہے, لیکن مرید ہونے سے پہلے میری 2 شرطیں ہیں. کتنی؟ 2 شرطیں ہیں. میرے پیر نے ارشاد فرمایا تیری 2 شرطیں کون سی ہیں؟ تو اس چور نے کہا حضرت پہلی شرط تو یہ ہے میں چوری کرتا ہوں, چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. کہا میں چوری کرتا ہوں, چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. میرے پیر نے ارشاد فرمایا اور دوسری شرط کون سی ہے؟ کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیر سے اس نے کہا 2 شرطیں ہیں, چوری بھی کرتا رہوں گا, نماز بھی نہیں پڑھوں گا. میرے پیر نے ارشاد فرمایا تیری یہ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں. اس نے عرض کیا حضور مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ نے بہت بڑے بڑے چوروں کو سنبھالا ہے, میں بھی اپنی قسمت چمکانے آیا ہوں. سبحان اللہ. میرے پیر نے اس کو ارشاد فرمایا عبد القادر تیری دونوں شرطیں مانتا ہے, لیکن تجھے بھی عبد القادر کی ایک شرط ماننا ہوگی. سبحان اللہ. اس چور نے عرض کیا حضور ارشاد فرمائے. میرے پیر نے ارشاد فرمایا نماز نہیں پڑھنا تیری مرضی, چوری کرنا ہے تیری مرضی, لیکن ایک میری شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تجھے اذان دینا ہے. سبحان اللہ. جب اذان کا وقت ہو جائے تجھے اذان دینا ہے. اس نے کہا بہت معمولی سی شرط ہے. اس نے قبول کر لیا. میرے پیر نے مرید بنایا, ارشاد فرمایا اب تو جا سکتا ہے. مرید ہو گیا, بہت خوش ہے کہ شیخ نے مجھے چوری کی بھی اجازت دے دی, نماز چھوڑنے کی بھی اجازت دے دی اور مجھے مرید بھی بنا لیا. گھر پر آیا, بیوی نے کہا مرید ہوا ہے؟ کہا ہاں ہوا ہے. اب بیوی کہتی ہے اب تو تم چوری بھی نہیں کرو گے, نماز بھی پڑھو گے. تو مسکرا کے کہتا ہے اس بھول میں نہ رہنا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں چوری بھی کروں گا اور نماز بھی نہیں پڑھوں گا. بیوی نے کہا پھر بھی مرید کر لیا؟ کہا ہاں پھر بھی مرید کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد بیوی نے کہا ذرا یہ بتاؤ حضور نے کچھ نہیں فرمایا, شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا؟ کہا انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دینا ہے بس. بیوی کہتی تب تو ضرور کچھ حکمت ہوگی. بیوی سمجھ گئی لیکن شوہر نہ سمجھ پایا. اللہ اکبر کبیرہ. معاملہ چلتا رہا. فجر کی اذان کا وقت ہوتا اذان گھر میں دی جاتی, ظہر کا وقت ہوتا اذان گھر میں دی جاتی, عصر کا وقت ہوتا اذان گھر میں دی جاتی, مغرب کا وقت ہوتا اذان گھر میں دی جاتی, عشاء کا وقت ہوتا اذان گھر میں دی جاتی. بیوی کہتی ہے عجیب پاگل ہے. اللہ اکبر. عجیب پاگل ہے, اذان پہ اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں. معاملہ اور کچھ دن چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا بیوی نے کہا جاؤ کچھ کام دھندا کرو, گھر میں فاقے کا نمبر آ گیا ہے, مال ختم ہو گیا, دولت ختم ہو گئی, غلہ ختم ہو گیا, جاؤ کوئی کام دھندا دیکھو. اس نے کہا اے میری بیوی تجھے تو پتا ہے میرا کام جو ہے وہ چوری کرنا ہے, اب میں چوری کرنے جاؤں گا تب کچھ مال و اسباب لے کر کے آؤں گا. اس بیوی نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم, چوری کرو ڈکیتی ڈالو کچھ کرو لیکن خرچہ لے کر کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم اب اس چور کا جواب سنیں. وہ چور ارشاد فرماتا ہے اے میری شریک حیات میں بار بار وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اذان کا وقت بیچ میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. کہا چوری کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا, اذان کا وقت بار بار بیچ میں آ جاتا ہے. اب بڑا پریشان ہے, کروں بھی تو کیا کروں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث اعظم کی نگاہ ولایت کوئی عام نگاہ نہیں ہے. قرآن حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمائے اتقوا فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ سے ڈرو, بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف بظاہر اپنے قدم سے چلتے ہیں لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے. دیکھتے اپنی نظر سے ہیں, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. بولنا اپنی زبان سے ہوتا ہے ان کا, لیکن حقیقت میں وہ کلام خدا کا ہوتا ہے. تو اس نے کہا اے میری بیوی چوری کرنے کا وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اذان کا وقت آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. اب پریشان ہے, بہت دماغ لگاتا ہے. تو رات میں اس نے ایک وقت نکالا چوری کرنے کے لیے. رات کے سناٹے میں ایک کٹا جو ہے ہاتھ میں لیتا ہے اور پورے بغداد میں گشت کرتا ہے. ایک بڑا سا گھر دیکھا, اس نے اسی گھر میں انٹری ماری, اسی گھر میں وہ داخل ہو جاتا ہے.
اور تمام مال و اسباب اپنے کٹے میں ڈال کر کے جیسے ہی آنگن میں آتا ہے فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اب پریشان ہے کیا کروں بھی تو کیا کروں، پیر کی شرط یاد آ جاتی ہے کہ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا جب اذان کا وقت ہو جائے تجھے اذان دینا ہے، اب گھر کے بیچوں بیچ آنگن میں کھڑا ہوا ہے، اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اس نے انجام کا پرواہ نہ کیا، اس نے قدموں میں اپنے کٹے ڈالا اور کانوں میں انگلی ڈال کر کے فجر کی اذان دینا شروع کر دیتا ہے، اذان فجر دینا شروع کر دیتا ہے، تمام گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں، تمام گھر والے اٹھ جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ پسینے پسینے، اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، پسینے پسینے ہیں، ادھر غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے اپنے مریدوں کے سامنے مسکرا رہے ہیں، مرید عرض کرتے ہیں حضور مسکرا کیوں رہے ہیں، میرے پیر ارشاد فرماتے ہیں پھنس گیا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں پھنس گیا، مریدوں نے عرض کیا حضور کون پھنس گیا، کہا وہی چور پھنس گیا جس کی 2 شرطیں مان کے عبد القادر نہ پھنسا، عبد القادر کی 1 شرط مان کے پھنس گیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مریدوں نے عرض کیا حضور اب کیا ہوگا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مرید بھی میرا ہے، ابھی تو پھنسا ہوا ہے، جب نکلے گا تو ولایت کا تاجدار بن کے نکلے گا، اب جیسی اذان سے فارغ ہوتا ہے اب سوچ رہا ہے میرا کیا ہوگا، ان لوگوں نے تو مجھے چوری رنگے ہاتھ پکڑ لیا، اب میرا کیا ہوگا، تو لوگ اس کو چور نہ سمجھ کے کہتے تم اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہو، سبحان اللہ، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے معلوم ہوتے ہو، وہ کہتا ہے میں چور ہوں لیکن کوئی نہیں مانتا، بار بار کہہ رہا ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم اللہ کے پرہیزگار بندے ہو، اگر تم چور ہوتے تو اذان کیوں دیتے، بات سیدھی سی ہے، اگر تم چور ہوتے تو اذان کیوں دیتے، تم تو اپنا کام کرتے اور یہاں سے 9 تو 11 ہو جاتے، لیکن تم ہمارے گھر میں فجر کی اذان دے رہے ہو، اس سے پتہ یہ چلا تم چور نہیں ہو، اگر تم چوری کرنے آتے تو اپنا کام کرتے اور چلے جاتے، لیکن تم اذان دے رہے ہو اس لیے تم چور نہیں ہو، لیکن وہ بار بار کہتا ہے کہ میں چور ہوں کوئی نہیں مانتا، ادھر دھیان رکھیں، ادھر توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا، تو بار بار لوگ کہتے ہیں تم اللہ کے نیک بندے ہو، جب اس نے دیکھا یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے تو کہا اچھا بتاؤ کیا کیا جائے، کہا ایسا کرو تم نے فجر کی اذان دی ہے میرے فجر کی نماز بھی پڑھو، کہا فجر کی نماز بھی پڑھو، جب اس نے دیکھا یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے تو کہا ٹھیک ہے جاؤ وضو کر کے آؤ، کہا ٹھیک ہے جاؤ وضو کر کے آؤ، اب جب وضو کر کے آتے ہیں فجر کی سنتیں ادا کی گئیں، اب اس کے بعد میں پیچھے صف لگا دی گئی، مصلی پر چور کو بٹھا دیا گیا، اس کے بعد کہا پیچھے سے ایک شخص نے حضور تکبیر کہے، کہا حضور تکبیر کہیں تو پیچھے مڑ کے کہتا ہے دماغ خراب نہ کرو، چور سے بھی کوئی حضور کہتا ہے، اللہ اکبر، کہا دماغ خراب نہ کرو، چور سے کون حضور کہتا ہے، میں تو چور ہوں، مجھے حضور کیوں کہہ رہے ہو، بار بار لوگ کہتے ہیں تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم چور کیسے ہو سکتے ہو، تم اپنی شرافت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے تکبیر کہو، تکبیر کہی گئی، 1 رکعت فجر کی نماز کی مکمل ہوئی، 2 رکعت مکمل ہوئی، جیسے ہی سلام پھیرا تو تمام لوگ قدموں پہ گر جاتے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیروں کو چوم رہا ہے، کوئی دامن کو پکڑ رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو پکڑ رہا ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے، تم یقیناً اللہ کے پرہیزگار بندے ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، ہم نے فجر کی نماز تو نہ جانے کتنے لوگوں کو پیچھے پڑی ہے، لیکن جو مزہ ہمیں تمہارے پیچھے آئے کسی کے پیچھے اتنا مزہ نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہتے ہیں فجر کی نماز تو ہم نے بہت لوگوں کے پیچھے ادا کی ہے، لیکن تمہارے پیچھے جو مزہ آیا ہمیں کسی کے پیچھے اتنا مزہ نہ آیا، اب جب اس نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گریہ ازاری کرنے لگتا ہے، حضور غوث اعظم کی خانقاہ کی طرف لو لگاتے کہ عرض کرتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے مرتبے کو پہچان لیا، آپ کی شان کو پہچان لیا، آپ کے رتبے کو پہچان لیا، آپ کی عزت کا عالم کیا ہے، آپ کی ایک شرط مان کر کے میری عزت کا عالم کیا ہے، لوگ مجھے چور سے متقی سمجھ رہے ہیں، اگر میں آپ کی تمام باتوں پہ عمل کروں تو پھر میری عزت کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دوبارہ صبح کو جب حاضر ہوتا ہے، میرے پیر مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پورا واقعہ جانتا ہوں، حضور غوث اعظم کے دست پر تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور ولایت کا تاجدار بن کر کے چمکتا ہے، اسی لیے تو شاعر لکھا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، حضرات محترم، اور دیکھیں حضور غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ایک شادی حضور غوث اعظم کے دور میں بھی ہوئی، آج جب شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے پہلے ہی دن
تو وہ کہتی ہے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ ایسا کرو ویسا کرو. لیکن حضور غوث اعظم کے دور میں جب ایک شادی ہوئی تو ایک جب شوہر پہلی ہی رات اپنی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے کتنی اچھی شرط لگائی, محبت سے بولے سبحان اللہ. کہا میرے پاس اس وقت آنا جب تم پوری قرآن کے حافظ ہو جاؤ. کہا اس وقت آنا جب پورے قرآن کے حافظ ہو جاؤ. جب اس نے یہ بات سنی تو دماغ چکرا جاتا ہے, اب کیا کروں. قرآن یاد کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہمارے چاچا اسلام صاحب سے پوچھیں, ان کے صاحبزادے نے لگ بھگ 1-1.5-2 سال میں حفظ کیا ہوگا. ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں یہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں. وہ ماشاءاللہ ماں باپ بہت خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم سبھی کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بیوی نے کہا میرے پاس اس وقت آنا جب پورے قرآن کے حافظ ہو جاؤ. اب باہر آ جاتا ہے, پہلا ہی دن ہے, پہلی ہی رات ہے, باہر مایوسی کے عالم میں باہر آ جاتا ہے. جب صبح نمودار ہوئی تو حافظ صاحب کے پاس جاتا ہے, عرض کرتا ہے حافظ صاحب مجھے قرآن کا حافظ بنا دیں. کہا مجھے قرآن کا حافظ بنا دے. کہا ٹھیک ہے. عرض کیا کتنا وقت لگے گا. کہا کم سے کم 3 سال لگیں گے. کہا یہ تو بہت لمبا ہے, میں انتظار نہیں کر سکتا, اور کم کر دیجئے. حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ذہن اچھا ہے تو 2 سال لگیں گے. کہا بہت زیادہ ہے, انتظار نہیں کر سکتا. اس کے بعد حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا اگر اور ذہن اچھا ہے تو 1-1.5 سال لگے گا. کہا بہت زیادہ ہے, میں انتظار نہیں کر سکتا. تو کہا تو پھر اور کہیں جاؤ. فرمایا اور کہیں جاؤ. اب دوسرے کے پاس گیا, وہاں سے بھی یہی سوال و جواب سننے کو ملے. تیسرے کے پاس گیا, وہاں سے بھی یہی حال سننے کو ملا. مایوسی کے عالم میں واپس آ رہا تھا, راستے میں ایک فقیر سے ملاقات ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, فقیر سے ملاقات ہو جاتی ہے. فقیر کہتا ہے بھائی پریشان کیوں ہو, تمہارے چہرے کا جو ہے رنگینیاں کیسے بدلی ہوئی ہیں, تمہارا چہرے کا اسٹیٹس کیسے بگڑا ہوا ہے. اس نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے, کل میری شادی ہوئی تھی اور جیسے ہی میں اپنی بیوی کے پاس گیا, بیوی نے مجھ سے کہا قرآن کے حافظ ہو کر کے آؤ. اس وقت میرے قریب آنا, اب بتاؤ میں کیا کروں. تو اس نے انہوں نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے, وہ جو لوگ ہیں وہ صرف حافظ ہیں, وہ صرف مفتی ہیں, وہ صرف عالم ہیں جو تجھے 3 سال میں حافظ بنا رہے ہیں, 2 سال میں حافظ بنا رہے ہیں. جب بغداد شریف چلا جا, حضور غوث اعظم کی نگاہیں بلائے پڑے تو تو دیکھتے ہی حافظ قرآن ہو جائے گا. بات ذہن میں آ جاتی ہے. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد شریف کا سفر کرتا ہے. پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے حضور میری شادی ہوئی تھی اور بیوی نے مجھ سے کہا کہ قرآن کے حافظ ہو کر کے آنا, اس وقت میرے قریب آنا. میرے پیر نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تو حافظ قرآن بن جائے گا, پریشانی کی کیا بات ہے. کہا ٹھیک ہے حضور کرم فرما دیں. میرے پیر نے ارشاد فرمایا کم سے کم 1 سال لگے گا, کم سے کم 1 سال لگے گا. کہا حضرت یہ تو بہت زیادہ ہے, میں انتظار نہیں کر سکتا, اور کم کر دیجئے. میرے پیر نے ارشاد فرمایا 6 مہینے لگیں گے. کہا بہت زیادہ ہے. کہا 3 مہینے لگیں گے. کہا بہت زیادہ ہے. کہا 1 مہینہ لگے گا. کہا بہت زیادہ ہے. میرے پیر کو چوار آ جاتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں 1 ہفتہ لگے گا. کہا بہت زیادہ ہے. کہا ایک میرے پیچھے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے, حافظ قرآن ہو جائے گا. کہا حضرت یہ بھی بہت زیادہ ہے. حضرات محترم غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لے, حافظ قرآن ہو جائے گا. اب اس نے دیکھا کہ 5 وقت پہ نوبت آ گئی. عرض کیا حضور یہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. اگر آج ہم ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے 1 دن میں حافظ قرآن بن جائیں گے, اس سے بڑی کیا بات ہے. اس نے کہا حضور بہت زیادہ ہے. میرے پیر کو جلال آ جاتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں میرے پیچھے صبح فجر کی نماز ادا کر لے تو حافظ قرآن ہو جائے گا. اب جیسے ہی رات میں وہ سوتا ہے تو نیند کسے آنی تھی, کربٹیں بدلتا رہا. صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے, فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے. اب ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کاش غوث اعظم تشریف لے آئے, کاش پیران پیر تشریف لے آئے. کہ تو کیا دیکھ کر کہ حضور غوث اعظم شان ولایت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. فجر کی سنتیں ادا فرمائی گئی, پھر مصلی پر آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں, فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں. اس کا طریقہ یہ تھا, حضور غوث اعظم نے جب فجر کی نماز کی نیت باندھی تو پہلی رکعت میں 15 پاروں کی تلاوت فرما دی. پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں باقی کے 15 پاروں کی تلاوت فرما دیتے ہیں. جب میرے پیر نے حضور غوث اعظم نے اپنی داہنی جانب سلام پھیرا تو اس طرف جتنے بھی لگے ہوئے تھے سب کے سب حافظ قرآن ہو جاتے ہیں, اور اس طرف جتنے بھی لگے ہوئے تھے جو قرآن شریف پڑھنے والے نہ تھے وہ سب کے سب قرآن پڑھ جاتے ہیں. حضور غوث اعظم نے جب سلام پھیرا اپنے مرید سے بلا کر کے ارشاد فرمایا اے میرے مرید بتا اب تیرا عالم کیا ہے. تو اس نے عرض کیا اے شیخ عبد القادر سنو, جب میں نے آپ کے پیچھے نماز فجر کو ادا نہ کیا تھا تو میرا عالم یہ تھا
चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अब मुझे पूरा कुरान याद हो चुका है। तो उसने हुजूर गौस आजम ने इरशाद फरमाया ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जाओ। अब जब वो अपने घर पे वापस आता है, बीवी कहती है इतनी जल्दी आ गए, अल्लाह अकबर, कहती है इतनी जल्दी आ गए, हमने तो कहा था कुरान के हाफिज बन करके आना। तो शौहर अब चौड़े में आ गए, शौहर साहब जो थे चौड़े में आ गए। इरशाद फरमाया ऐ मेरी बेगम पूरा कुरान का हाफिज बन करके आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बीवी ने ये बात सुनी तो हैरत में पड़ जाती है, इतनी जल्दी कुरान के हाफिज कैसे बन गए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो शौहर ने इरशाद फरमाया ऐ मेरी बीवी सुनो सुनो, वो कोई सिर्फ हाफिज होगा जो लोगों को 3 साल में हाफिज बनाता होगा, वो कोई मुफ्ती होंगे जो इंसान को 3 साल में हाफिज बनाते होंगे, लेकिन मुझे जिसने हाफिज बनाया है वो सिर्फ मुफ्ती नहीं है, वो सिर्फ हाफिज नहीं है, वो सिर्फ आलिम नहीं है, वो सिर्फ कारी नहीं है, बल्कि वलियों का ताजदार हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। इसीलिए तो आला हज़रत अर्ज़ करते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है मौला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला सुभान अल्लाह। शान है हुजूर गौस आज़म की। आज हम हुजूर गौस आज़म की शान को समझ कैसे सकते हैं। हुजूर